بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام را: محمد رسول اللہ من ربک غفورا رحیما عیشۃ راضیۃ۔ ادغام لام: من لدنہ کل لہ یکن لہ رزقا لکم اف لکم من لبن۔ ہجے: میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را دو پیش در، محمدر۔ یہاں پر دو پیش پڑھنا ہی بہتر ہے۔ دیکھیے، ایک پیش پڑھنے کے لیے قاعدے میں لکھا گیا ہے، لیکن قاعدے کے مطابق دو پیش پڑھنا ہے ہجوں میں، یہ بہتر ہے۔ را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، محمد الرسول، لام لام پیش لل، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ، ہا زیر ہی، محمد الرسول اللہ۔ قواعد: حرکت میم مشددہ پر غنہ ہوگا۔ حرکت تنوین کا ادغام بلا غنہ۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام یا را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ لام یا را آئے تو، یہ لام آئے تو را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس لیے آسان طریقے سے اس طرح سے بول سکتے ہیں، تنوین کے بعد را ہے اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ آسان طریقہ ہے، اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ذرا لمبا ہے، تو اس لیے جو ہے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ را پر زبر ہے، را پر پڑھیں گے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہ بھی بول سکتے ہیں۔ واو مدہ، لام جلالہ، اللہ کے لام کو لام جلالہ بولتے ہیں۔ لام جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام جلالہ پر ہوگا۔
کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. یہاں حروف شمسی کا بھی قاعدہ ہے، چاہے تو وہ بھی بول لے سکتے ہیں. حرکت، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا. آسان طریقہ ہے یہ. تو نون ساکن نہیں پڑھی جائے گی، نون ساکن نہیں پڑھی جائیے، تو اس کے ہجے اس طرح سے ہوں گے: میم را زیر مر، را با زبر رب مر رب، با زیر بی مر ربی، کاف زبر کا مر ربی کا. نون ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے را ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا. را پر زبر ہے، را پر ہوگی. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. حرکت، حرکت نیچے رزق لکم کے ہجے، را زا زیر رز، رز رز کرتے ہیں بچے، رزق لکم ایسا نہیں، رز. قاف لام دو زبر قل، قاعدے میں تو ایک زبر پڑھنے کے لیے لکھا گیا ہے ہجوں میں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، دو زبر پڑھنا بہتر ہے. چونکہ ادغام ہونا ہے تو دو زبر کا ہونا، یعنی تنوین کا ہونا یا نون ساکن کا ہونا ضروری ہے. جہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، جیسے اوپر مر ربکا میں نون ساکن ہے، اس کو بالکل نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ طلبہ سمجھ رہے ہیں کہ نون نہیں پڑھی جائے گی. نون کو نہیں پڑھیں گے، وہ طلبہ سمجھ رہے ہیں مر ربکا میں نون کی آواز ہی نہیں آئے گی، اس لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں اس طرح سے. تو یہاں پر جو ہے ایک زبر پڑھنے پر طالب علم یہ سمجھیں گے دو زبر ہے تو ایک زبر کئی کو پڑھ رہے ہیں. اور قاعدے کے لحاظ سے بھی یہاں آگے لام کو تشدید آنا ہے تو تنوین ہونا ہے. اس سے پہلے تنوین کے بعد لام را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا نا. تو قواعد میں تین چیز دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ نمبر 1 طالب علم کا ذہن، نمبر 2 قاعدے کے مطابق ہو، نمبر 3 رواں کے مطابق ہو، رواں کے مطابق ہو. تو رواں کے مطابق دو زبر بھی ہے چونکہ قاعدے کے مطابق ہے، اور دو زبر ہے تو بھی قل ہی پڑھیں گے، تو رواں کے مطابق یہ بھی بات ہو گئی. اور دو زبر ہونا تو آگے حرف کو تشدید آنا ہے، ادغام ہوگا، نہیں تو ایک زبر سے کیسے تشدید آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے قاف لام دو زبر قل، رز قل، لام زبر لا، رز قل لا، کاف میم پیش کم، رز قل لکم. قواعد: جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ یا ادغام تام ہوگا. تام بھی وہی ہے، بلا غنہ بھی وہی ہے، بغیر غنہ کے. تام کا مطلب مکمل، بغیر غنہ کے. حرکت: جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. اُفِّل لَکُم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، فل اُفِّل، لام زبر لا، اُفِّل لا، کاف میم پیش کم، اُفِّل لَکُم.
تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا۔ کبھی تام بولیے، کبھی بلا غنہ بولیے، یا دونوں بھی بول سکتے ہیں۔ حرکت، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ چونکہ میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف نہیں ہے، یہ میم ساکن آخری لفظ ہے، آخری حرف ہے، میم ساکن آخری حرف ہے، تو لہذا اس کو کیا بولیں گے؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس طرح سے یہ قاعدہ بولیں گے۔ مل لبنین، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، با زبر با، مل لبا، نون دو زیر نین، مل لبنین۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے ادغام ہونا ہے تو نون کو پڑھنا ضروری ہے، ادغام ہونا ہے تو نون کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن طالب علم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نون بالکل نہیں پڑھی جائے گی، نون چھپ جا رہی ہے، تو طالب علم کے ذہن میں بات آ گئی، اس لیے میم لام زیر مل سیدھا ملا لے رہے، بات یہ ہے، ورنہ ایسا کرنا تھا، میم نون لام زیر مل، ایسا ہوگا اگر ملانا ہے، ورنہ اور ایک ہجے جو صحیح ہیں وہ یہ ہیں، میم نون زیر من، یہ من الگ ہے، اس کو الگ ہی ہجے کرنا ہے، لام زبر لا، اب ملا کے پڑھنا ہے ادغام کر کے، مل لا، اب ہوگا، یہ صحیح ہجے ہیں اصل میں، لیکن طالب علم کو اصل رواں بتانا ہے، رواں ملانے پر کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی بتانا ہے، طالب علم کے ذہن میں بھی ہونا ہے، سمجھنا ہے، مطلب ان کے ذہنی سطح کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور تیسرا قاعدے کے مطابق بھی ہو، ملا ہو گیا۔ تو یہاں پہ قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا، حرکت تنوین، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، آخر میں اگر تنوین آ جائے، آخری حرف پر تنوین آ جائے، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس طرح سے بولنا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ بھی پورے آئے تو پورے اس طرح سے بولیں گے، ایک آئے تو بھی دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، اس طرح سے۔